بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپ سٹوری پروگرام ملک مقبول کے ساتھ آج ہم ٹاپ سٹوری میں سب سے پہلے ڈسکس کریں گے پی ٹی آئی کی جانب سے جو لانگ مارچ کیا گیا ہے 25 مئی کو، اس پہ ڈسکس کریں گے کہ لانگ مارچ جو ہے اسلام آباد میں کامیاب رہا یا ناکام رہا، اور سیکورٹی کے کیسے انتظامات کیے گئے تھے اسلام آباد میں۔ تمام راستے جو ہے وہ بیریئر لگا کر جو ہے وہ بند کر دیے اور کنٹینر لگائے گئے تھے انتظامیہ کی جانب سے، اور پورے اسلام آباد کو کل کا دن جو ہے وہ سیل رکھا ہے، اور ڈی چوک اسلام آباد جانے والے راستے بھی بند رہے۔ اس پہ بات کریں گے۔ لاہور کے حوالے سے بھی ڈسکس کریں گے۔ لاہور میں بھی کل کنٹینر لگا کر تمام روڈ بند رکھے اور سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے، اور پی ٹی آئی کے کئی کارکنوں کو لاہور میں حراست میں لیا گیا، اور وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی جانب سے پورے پنجاب بھر میں دفعہ 144 بھی نافذ کی گئی۔ سندھ کے حوالے سے بات کریں تو سندھ میں بھی 144 جو ہے وہ نافذ کی گئی وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے، اور سندھ میں بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کارکنوں نے دھرنا دیا اور شدید احتجاج کیا، اور وہاں پہ بھی سندھ پولیس نے کارکنوں کو جو ہے حراست میں لیا اور ان کے خلاف کارروائی کی گئی۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں یاسین ملک کے حوالے سے، تو یاسین ملک کو کل کے دن جو ہے 25 مئی کے دن بھارت کی جانب سے عمر قید کی سزا سنائی گئی، جو بھارت کی جانب سے ظالمانہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس پہ بھی ملک بھر میں پاکستان کی جانب سے اس فیصلے پر شدید مذمت کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ بھارت کی جانب سے ظالمانہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو اس پر یاسین ملک کی اہلیہ نے بھی آج اہم پریس کانفرنس کی ہے، اس پہ ڈسکس کریں گے کہ انہوں نے کیا بیان جاری کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسلام آباد۔ اسلام آباد میں کل جو ہے پی ٹی آئی کی جانب سے لانگ مارچ کیا گیا، جس کی قیادت جو ہے پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے کی، اور کے پی سے ہوتے ہوئے اسلام آباد پہنچے۔ کل سیکورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے اسلام آباد میں، اور پولیس کی جانب سے اساس اداروں کی طرف آنے والے راستے اور ڈی چوک کو جو ہے کنٹینر لگا کر مکمل طور پر تمام راستے بند کیے گئے تھے، اور کارکنوں کو ڈی چوک کی طرف آنے والے تمام راستے جو ہے کارکنوں کو روکا گیا۔ لیکن شام کے 3 بجے جب سابق وزیر اعظم پاکستان کے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان جب اسلام آباد کے قریب پہنچے، تو انہوں نے کارکنوں کو یہ کہا کہ آپ ڈی چوک اسلام آباد پہنچیں، میں بھی وہاں آ رہا ہوں، آپ میرا انتظار کریں۔ یہ انہوں نے بیان جاری کیا تو پی ٹی آئی کے کارکن تمام جو ہے وہ ڈی چوک پہنچ گئے۔ ڈی چوک میں شیلنگ کا سلسلہ بھی جاری رکھا گیا پولیس کی جانب سے، اور پی ٹی آئی کے کارکن اور پولیس کے درمیان جو ہے ہاتھا پائی بھی ہوئی، چھوٹے موٹے جھگڑے بھی ہوئے، اور اس پر جو ہے وہ سیکورٹی کو ہائی الرٹ رکھا گیا۔ کل کے دن جو ہے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب نے 2 کنٹرول روم اسلام آباد میں بنائے تھے۔ ایک کنٹرول روم کو وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب مانیٹر کر رہے تھے، اور دوسرے کنٹرول روم کو آئی جی پولیس اسلام آباد جو ہے وہ مانیٹر کر رہے تھے۔ تو کل کے دن جو ہے وہ سیکورٹی کو ہائی الرٹ رکھا گیا ہے۔ اگر میں بتاتا چلوں رینجر کے حوالے سے، تو رینجر کو بھی کل اسلام آباد میں طلب کیا گیا تھا، اور رات گئے جو ہے وہ آرمی کو بھی طلب کر لیا گیا تھا اسلام آباد میں، کیونکہ پی ٹی آئی کے کارکن جو ہے وہ ڈی چوک پہنچ چکے تھے، کیونکہ
پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے یہ کل ہدایت جاری کی اور کہا کہ تمام کارکن جو ہے وہ ڈی چونک پہنچے. رات گئے جو ہے وہ عمران خان نے تقریر کی اور تقریر کرنے کے بعد جو ہے انہوں نون تک جو ہے میں ڈیڈ لائن دے رہا ہوں حکومت کو 6 جون تک جو ہے وہ الیکشن کروائے جائیں اور اسمبلیوں کو ختم کریں، ورنہ ہم دوبارہ جو ہے 30 لاکھ لوگوں کو لے کے دوبارہ اسلام آباد آئیں گے، یہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے. جبکہ حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گی اور اس کے بعد ہی جو ہے وہ نئے الیکشن ہوں گے. رات گئے اپنا شام، بلکہ کل شام سے جو ہے وہ ڈی چونک میں کارکن پہنچنا شروع ہو گئے تھے، تو وہ رات گئے جو ہے وہ وہاں بیٹھے رہے. صبح کے اوقات میں صبح 8 بجے تک جو ہے ڈی چونک میں بیٹھے رہے کارکن، اور اس کے بعد جو ہے پتہ چلا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنا لانگ مارچ کو ختم کر کے بنی گالا چلے گئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ لانگ مارچ ختم کر دیا گیا ہے. تو جس پر پی ٹی آئی کے کارکن بڑے شدید ناراض ہوئے جو ڈی چونک میں بیٹھے ہوئے تھے. عمران خان نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا جب تک الیکشن کا اعلان نہیں ہوتا اور اسمبلیاں نہیں ٹوٹتی ہم اسلام آباد سے واپسی جو ہے وہ اپنے گھر نہیں آئیں گے. جو کراچی میں پی ٹی آئی کے کارکنوں نے دھرنا دیا ہوا تھا ان کو بھی پتہ چلا کہ عمران خان نے لانگ مارچ ختم کر دیا ہے اسلام آباد میں، تو انہوں نے بھی کراچی میں دھرنا ختم کر دیا اور اپنے گھر چلے گئے. تو لاہور کے حوالے سے ڈسکس کریں تو لاہور میں بھی سیکورٹی کو ہائی الرٹ رکھا گیا اور تمام راستے جو ہے کل سیل کیے گئے تھے، اور 144 جو ہے وہ پورے پنجاب میں جو ہے وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کی جانب سے جو ہے وہ لگائی گئی تھی، اور کئی راستے جو ہے وہ مکمل طور پر سیل کیے گئے تھے، اور پنجاب سے مختلف شہروں سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو حراست میں لیا گیا تھا. تو یہ کل کی صورتحال رہی ہے. پچیس مئی کے دن جو ہے وہ بھارت کی جانب سے یاسین ملک کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے اور یہ ظالمانہ فیصلہ سنایا گیا ہے، اور اس پہ پورا پاکستان جو ہے وہ مذمت کر رہا ہے اور یہ ظالمانہ فیصلہ ہے. تو اس پر مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے لاہور میں ایک اہم پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے بھی کہا ہے یہ یاسین ملک کا جو کل 25 مئی کے دن جو فیصلہ ہوا ہے بھارت میں، یہ اس کی میں شدید مذمت کرتی ہوں اور یہ ظالمانہ فیصلہ ہے. اس پر انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی ہے. آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں مریم نواز نے جو میڈیا سے گفتگو کی ہے انہوں نے کیا کہا ہے. یاسین ملک صاحب کے لیے بھرپور آواز اٹھے گی اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس آواز کو دنیا بھر میں پہنچائیں گے. مجھے اس بات کا بھی افسوس ہے جہاں آج اتنی بڑی یہ خبر ہے کہ کشمیر کے ایک بیٹے کو بربریت سے عمر قید کی اتنی مؤثر جو آواز ہے جو پاکستان سے جانی چاہیے تھی وہ آج ایک فیلڈ لانگ مارچ کی نظر ہو گئی. یہ دیکھیں جی مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز جو ہے وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی اور ان کا کہنا تھا بھارت کی جانب سے یاسین ملک کے خلاف جو یہ فیصلہ آیا ہے کل 25 مئی کے دن یہ ظالمانہ فیصلہ ہے اور اس کی میں شدید مذمت کرتی ہوں، اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ یاسین ملک کو جو ہے وہ بھارت سے رہا کروایا جائے. یہ مریم نواز لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی، آپ نے دیکھا ہے. تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ وزیر داخلہ نے جو کل 25 مئی کے دن جو ہے لانگ مارچ ہوا ہے تو اس پہ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے. انہوں نے کیا کہا ہے آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں. پنجاب میں مکمل جو ہے وہ پنجاب جو ہے وہ کام اینڈ کول ہے. میں پنجاب کے عوام کا اس فتنہ فساد
مارچ کا حصہ نہ بننے پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو یہ چند 100 افراد اس کا حصہ بنے ہیں ان کے لیے میں دعاگو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، یہ عمرانی فتنے میں گمراہ ہو کے جو ہے ملک اور قوم کے نقصان میں جو ہے وہ اپنا حصہ نہ ڈالیں، اور یہ شخص جو قوم کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، جو قوم کی نوجوان نسل کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، قوم کو تقسیم کرنا چاہتا ہے، اس کے ایجنڈے کا جو ہے وہ ہرگز جو ہے وہ حصہ نہ بنے۔ بلوچستان کے عوام جو ہے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، شکریہ کے ساتھ ساتھ کہ بلوچستان میں کسی کو کوئی معلوم نہیں ہے کہ یہ کوئی فتنہ فساد مارچ ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ یہ دیکھیں جی، رانا ثناء اللہ صاحب وفاقی وزیر داخلہ بتا رہے تھے کہ میں نے سیکورٹی کے 27 انتظامات کیے گئے اور 2 کنٹرول روم بنائے گئے تھے جن کے ذریعے جو ہے پوری مانیٹر کی گئی، اور انہوں نے کہا کہ جو لانگ مارچ کیا گیا ہے یہ میں لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ عوام جو ہے وہ اپنے گھروں سے باہر نہیں آئی، اور پی ٹی آئی کا لانگ مارچ جو ہے وہ مکمل طور پر ناکام رہا ہے۔ تو یہ رانا ثناء اللہ صاحب وفاقی وزیر داخلہ جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اسلام آباد میں۔ آپ نے دیکھا ہے آج ایک پریس کانفرنس کی ہے یاسین ملک کی اہلیہ نے، انہوں نے کیا کہا ہے یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ کے قدموں میں گری، میں کشمیری قوم کو آج میسج دیتی ہوں، میں صرف یاسین صاحب کی بیوی نہیں ہوں، یہ بیٹی نہیں ہے یاسین صاحب کی، آپ سب میرے بہن بھائی جتنوں نے نذرانے دیے ہیں کشمیری قوم کے لیے کبھی نہیں بھولیں گے اور ہم آئندہ بھی دیں گے۔ ہم حسینی قافلے میں سے ہیں، ہم اس دور کی یزید کا مقابلہ کریں اور ہم نہتے ہیں، اور اس دور کا جو سب سے بڑا یزید اور بدترین ہٹلر ہے مودی ہے، اس کو سب سے آگے فور فرنٹ پہ ٹکر کس نے دی؟ کشمیری حریت رہنما نے۔ یاسین صاحب آخری پریس کانفرنس تھی، اس میں انہوں نے کہا میں خود آ رہا ہوں، تہوار کے دروازے کھولو، میں موت کے منہ میں خود آؤں گا۔ دنیا میں کہیں سنا ہے اتنی بہادری؟ آج تو جتنا بھی ہم لوگ غم میں ہوں، مگر میرا دل، میرا روح، میں فخر سے کہہ سکتی ہوں کہ میں نے صدی میں اس سے زیادہ بہادر شخص کو نہیں دیکھا۔ شہادت ہماری پوری قوم دینا چاہتی ہے۔ اس وقت ساری جو قوم بیٹھی ہوئی ہے کشمیریوں کی سڑکوں کے اوپر چیخے مارے، برہان وانی کے بعد جس طرح کا انتفاضہ وہاں شروع ہو گیا ہے، اب یہ ختم نہیں ہونے والا۔ جو مرضی کر لو، میں کیا میری بیٹی، ہم سب قربان ہیں اس کاز کے اوپر، اور میں دنیا کی ہر عدالت میں اپنا یہ کیس لے کے جاؤں گی، چیلنج کریں گے۔ ہم یہاں پہ اس کے وارث مر نہیں گئے، ہم زندہ ہیں، اور اس تحریک کو انشاءاللہ تعالی خون سے رنگی ہے، شہیدوں کی تحریک ہے۔ یاسین صاحب نے جو علم اٹھایا ہوا ہے یہ صرف وہ اکیلے نہیں ہے، ہر لڑکا، ہر بچہ، ہر کوئی یاسین لیک ہے، ہر کوئی حریت کے ساتھ ہے، ہر کوئی آزادی مانگتا ہے، یہی ہمارا جرم ہے۔ اور اس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جتنے بھی مقدمے ڈال دیں، جتنی بھی بڑی لسٹ لے آئے دہشت گردی کی، کبھی آپ نے سنا ہے کہ ایک ہی زندگی کے اندر 2 لائف امپریزنمنٹ؟ بھئی ہم تو ہندو نہیں ہیں نا، ہم جنموں میں نہیں بلیو کرتے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو شہادت میں بلیو کرتے ہیں۔ تم 100 دفعہ بھی پھانسی دو، تم 100 دفعہ بھی لائف امپریزنمنٹ کرو، مگر ہم لوگ جو ہے ہم نے شہید ہی ہونا ہے، کشمیری قوم نے۔ ہمیں موت سے ڈر ہی نہیں ہے۔ تم لاکھ بومب سکواڈز رکھ دو میسوما میں، سری نگر میں، ہمارے گھر کے باہر، آسمانوں کے اوپر ڈرونز رکھ لو، جو مرضی کر لو، کورٹ ہیئرنگ کے دوران ہزاروں کی تعداد میں آرمی اور پولیس کو ڈپلوائے کر لو، اس سے ہم ڈرنے والے نہیں۔ وہ ایک شخص موت کے منہ میں کھڑا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے جو مرضی کرنا ہے، اور جو انہوں نے کنفیشن کی ہے انڈیا کے کچھ چینلز کے اوپر ہلکا سا بتایا گیا اس کے بارے میں، کیا بات تھی وہ؟ یہی انہوں نے کہا ہے کہ اگر میں دہشت گرد تھا تو پچھلی 7 جو پرائم منسٹر تھے، کیا وجہ ہے کہ جب بھی کشمیر کے حل کی بات ہوتی تھی تو حریت کے رہنماؤں کو بلایا جاتا تھا؟ کشمیر کا حل جو ہے وہ انٹرنیشنل ہے،
کشمیر UN کی قراردادوں کے مطابق اس مسئلے کا حل ہم چاہتے ہیں, ہم سولوشن کے ساتھ ہیں, ہم اس کا پرامن حق خود ارادیت آزادی چاہتے ہیں UN کی قراردادوں کے مطابق. ہم نے ایسے جانے نہیں دی, ہم کو انڈین اور ہندو نہیں ہے کہ ہم لوگ ڈر جائیں. اپنی فوج کے پیچھے جو مودی چھپا ہوا ہے, کبھی آئے سامنے مقابلہ کرے کشمیری قوم سے. میں کشمیری قوم کو بھی کہوں گی, اب وقت ہے کہ ہم سب نکل جائیں, ہم سڑکوں پہ نکلے, ہم احتجاج کریں. ہر بندہ ہر بچہ توڑے زنجیروں پر ہو رہا ہے. 3 گھنٹے آرڈر ڈیلے اس لیے ہوا کیونکہ سارے کشمیر میں آگ لگ گئی ہے, اور یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دن ہے, اب تو اس میں کوئی اینڈ ہی نہیں ہے. ہماری آزادی کا وقت بہت قریب ہے. دیکھیں جی, یاسین ملک کی اہلیہ جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی, اور ان کا کہنا تھا یاسین ملک کو جو ہے وہ کسی بھارت کی عدالت نے نہیں سنا, اور ان کا موقف نہیں لیا گیا, اور ان کو اپنا موقف پیش کرنے کی اجازت ہی نہیں دی گئی, اور ان کو سنا ہی نہیں گیا. اور یہ بھارت کی جانب سے یاسین ملک کو جو ہے سزا دی گئی ہے. یہ ظالمانہ جو فیصلہ آیا ہے بھارت کی جانب سے, اس پر جو ہے وہ پورے ملک میں جو ہے وہ لوگ شدید احتجاج کر رہی ہیں, مختلف تنظیمیں جو ہے شدید احتجاج کر رہی ہیں اور مذمت کر رہی ہیں اس فیصلے کے خلاف. اور پورا پاکستان جو ہے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں. اور یاسین ملک کی اہلیہ کا کہنا ہے کہ یاسین ملک جو ہے وہ بہت ایک بہادر اور دلیر انسان ہے, اور وہ ہر ظالمانہ فیصلے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں پہلے بھی, اور اب بھی کھڑے رہیں گے. اور انشاءاللہ انہوں نے کہا کہ اللہ مدد کرے گا, اور میں دعا کرتی ہوں کہ یاسین ملک جو ہے جلد جو ہے وہ رہا ہو جائیں. اور یہ بھارت کی جانب سے جو ظالمانہ فیصلہ آیا ہے تو اس فیصلے کو ہم قبول نہیں کرتے. یہ یاسین ملک کی اہلیہ جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی, آپ نے دیکھا ہے, ہم نے آپ کو دکھایا ہے. تو اب ہم نے آپ کے سامنے یہ اسلام آباد کو ڈسکس کیا ہے, لان مارچ جو تحریک انصاف کا, اس پر سیکورٹی کے انتظامات کیسے رہے, یہ ہم نے آپ کو دکھایا ہے. اور ابھی آج صبح جو ہے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف جو ہے وہ ڈی چوک پہنچے ہیں, وہاں انہوں نے سیکورٹی کا جائزہ لیا ہے. یہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے جو میڈیا سے گفتگو کی ہے اسلام آباد میں ڈی چوک پہنچے ہیں, اور آج انہوں نے سیکورٹی کا جائزہ لیا ہے, اور سیکورٹی اہلکاروں کو جو ہے انہوں نے شاباش دی ہے. تو آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے کیا گفتگو کی ہے. کہ وسیع تر مفاد میں آئین اور قانون کا راستہ اپناتے ہوئے آپ نے اپنے فرائض کی انجام دہی کی ہے, تو میں اس کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قومی فریضہ ادا کر رہے ہیں, اور ذاتی پسند ناپسند سے بالاتر ہو کر یہی حضرت قائد اعظم کا خواب تھا. اور انشاءاللہ ہم سب نے مل کر اثار قربانی اور جذبہ حب الوطنی کے ساتھ انشاءاللہ پاکستان کو تعمیر کرنا ہے مل کر, اور نفرتوں کو ختم کرنا ہے, اور محبت اور قومی سعادت جذبوں کو فروغ دینا ہے انشاءاللہ. میں آپ کا سب کا بہت شکر گزار ہوں. دیکھیں جی, وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ڈی چوک اسلام آباد میں. اور کل 25 مئی کے دن جو ہے آپ کو پتہ ہے لانگ مارچ جو ہوا ہے اسلام آباد میں, اس کے سیکورٹی کے کیسے انتظامات رہے, اور وہاں جو ہے وہ یہ سیکورٹی کے انتظامات خود جو ہے چیک کر رہے تھے, اور انہوں نے دورہ کیا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب وفاقی وزیر داخلہ اور دوسرے وفاقی وزیر جو ہے ان کے ساتھ تھے, اور میاں شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے تھے سیکورٹی کا انتہائی ہم نے سخت انتظامات کیے ہیں, اور انشاءاللہ آگے سے بھی جو ہے ایسے ہی انتظامات کیے جائیں گے. اور تمام سیکورٹی اہلکاروں کو, پولیس والوں کو اور رینجر اہلکاروں کو شاباشی دے رہے تھے. اس موقع پر انہوں نے یہ میاں محمد شہباز شریف صاحب نے دورہ کیا, اور انہوں نے یہ میڈیا سے گفتگو جو کی ہے وہ ہم نے آپ کو دکھائی ہے. تو یہ ہم نے ٹاپ اسٹوری میں تمام سیکورٹی کے حوالے سے ڈسکس کیا ہے.